إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف پہ ہم بات کر چکے ہیں، سورہ یوسف اور اس کے اسباق کے عنوان سے غالباً 3-4 جمعے ہمارے اس موضوع پہ ہوئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس کے دروس بڑے اہم ہیں اور ہماری سوشل زندگی سے بڑے متعلق ہیں، تو ان کو مختصراً ہم ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے بات کو سمجھنے میں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ واضح کرنے کے لیے آئی ہے کہ بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے اسلوب، اپنے الفاظ، اپنی مثالوں میں یہ اتنی واضح ہے کہ یہ کم سے کم عقل کے آدمی کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی، تاکہ کل کوئی گلہ نہ کرے کہ جی یہ تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اسے عربی میں نازل کیا ہے اس لیے کہ تم سمجھو اسے، یعنی جس قوم پہ کتاب نازل کی جاتی ہے اسی کی زبان میں نازل کی جاتی ہے، رسول اسی قوم کی زبان میں سے چنا جاتا ہے، الا بلسان قومہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ عربوں میں عربی نبی آ گیا ہے، بلکہ ہماری یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ ہم اسی قوم کی زبان میں سے رسول کو مبعوث فرماتے ہیں، اس لیے کہ بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اور وہ نبی جب اپنی قوم کو انہی کی زبان میں سمجھاتا ہے تو تمام حجت ہو جاتا ہے، ورنہ دوسری قوم کا جو بندہ ہے وہ الفاظ کی اور گرامر کے لحاظ سے شاید بات سمجھا لے ان کو، لیکن ان کا جو اسلوب اپنا ہوتا ہے، جس انداز میں بات کو سمجھانا ہوتا ہے، وہ باہر کا بندہ سمجھا نہیں سکتا۔ پڑھی ہوئی زبان اور ہوتی ہے، مادری زبان اور چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی پٹھان کو پنجابی سیکھنے، جو ہمارے یہاں آتے کپڑا وغیرہ بیچنے کے لیے، پنجابی انہیں آتی ہے، لیکن ہماری بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں پنجابی کی ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے شیوخ عربی پڑھے ہوئے ہیں اور عربی پڑھا رہے مدرسوں میں، یہاں بازار میں آ کے پریشان ہو جاتے، بازاری عربی اور ہے، اور وہ دکاندار ان کی عربی سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں شیخ آدم اش مدرسہ۔ تو یہ ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ پاک کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، اللہ نہ عربی ہے نہ اجمی ہے، نہ عبرانی ہے نہ اسرائیلی ہے نہ سعودی ہے، اس کی اپنی ایک صوت قدیم ہے، اس کا کلام بلا الفاظ ہوتا ہے، یعنی اس کا کلام بھی کلاموں جیسا نہیں، اس کی ہستی بھی کسی ہستی جیسی نہیں، اس کی سماعت کسی کی سماعت جیسی نہیں ہے، اس کی گفتگو کسی کی گفتگو جیسی نہیں ہے، اس کی بصارت کسی کی بصارت جیسی، یعنی اس کی کسی چیز کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کسی چیز کی بھی مثل کوئی نہیں کہ جس کی مثال دی جائے سمجھانے کے لیے۔
اچھا، اس کا کلام نازل ہوتا ہے اپنی صوت قدیم میں ایک تسلسل کے ساتھ، اور جس نبی پہ نازل ہو رہا تھا اس کے یہاں اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی، اس کی زبان میں اس کو سمجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے۔ جب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گوں 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 کی آواز ایک آتی رہتی ہے، اور جب وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو آگے الفاظ کی شکل میں وہ پھر جیسے کمپیوٹر کی اپنی زبان ہے، لیکن پھر وہ مختلف زبانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو اس نبی کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے نبی کے یہاں، تو عربی نبی میں وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ عربی کلام ہوتا ہے اللہ کا، اور عبرانی میں عبرانی کلام نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہوگا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہونٹ ہلتے ہیں تو پھر آواز نکلتی ہے، زبان گھومتی ہے تو الفاظ بناتی ہے۔ اللہ کی نہ اس طرح کے ہونٹ ہے نہ اس طرح کی زبان ہے، اس کا کلام بھی اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی کسی بات کو نہ آج تک کوئی سمجھ سکا ہے نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ ہم اس پہ اجمالی طور پہ ایمان رکھتے ہیں، بس اتنی ساری بات۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قصہ یا قصہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگنا، اور قصے میں چونکہ ایک بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیچھے اس کے لگا رہا، فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس کا اتباع کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ پر یہ بہترین قصے، قرآن حکیم کے اندر قصے ہیں نا، کہانیاں آئی ہیں، اور ان لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان میں اسباق ہیں، ان قصوں کے اندر ان میں بات سمجھانے کے لیے ان کو بیان کیا گیا، وقت گزارنے کے لیے بیان نہیں کیا گیا ان کو۔ تو ہم بہترین قصے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ، کیونکہ ہم نے یہ قرآن آپ کو نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے ان قصوں سے واقف نہیں تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو فلاں پڑھا رہا ہے فلاں پڑھا رہا ہے، کوئی نہیں پڑھا رہا، آپ کو صرف اللہ بتا رہا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں اس طرح سے تھیں کہ ایک فوت ہوئی تو انہوں نے دوسری کر لی، لیکن اولادیں دونوں میں سے تھیں، اور دونوں بہنیں تھیں، ایک سے 10 بچے تھے، بیٹے تھے، دوسری سے 2 بیٹے تھے۔ اچھا، ان میں آپس میں کبھی بنی نہیں۔ یہ جو 2 شادیاں کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ نبی سے تو کسی بے انصافی کی توقع نہیں، کہ نبی نے بے انصافی کی تو اولاد میری ایکشن ہو گیا۔ وہ تو عدل کر رہے تھے، باپ کے لیے اولاد جو ہے وہ 4 بیویوں سے بھی ہو تو ایک ہی جیسے، اس کے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے باپ ایک سا نہیں رہتا۔ وہ آپس میں جو عداوت رکھتے ہیں وہ الٹیمیٹلی باپ تک پہنچتی ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار یہ ہے، اس نے یہ پیدا کیے۔ جب بھائیوں میں عداوت ہوتی ہے تو مجرم کون گردانا جاتا؟ بھائی پیراشوٹ سے تو نہیں آئے نا، کوئی لایا انہیں، کہا یہ مجرم۔ پھر وہ باپ سے چاروں کی چاروں جو بیویوں میں سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرے نا، اور وہ کہتے ہیں وہ خیال رکھے نا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر میں اس کا اینڈ بڑا برا ہوتا ہے اس بندے کا۔ اس کے سامنے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے، گالیاں دے رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مار رہی ہوتی ہے، اس کی انسلٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی یہ 2 بیویوں میں سے اولاد ہیں، آپس میں خالہ زاد بھی ہیں، باپ تو ظاہر ایک ہی ہے، لیکن ان میں ان بن ہے آپس میں۔ 1-10 جو اکٹھے ہیں ان کا آپس میں جتھا ہے، ان میں بڑا سلوک اتفاق ہے۔ دوسرے کے وہ خلاف ہیں کہ بھئی ہم تو بارہ نحن عصبۃ، ہم ایک گینگ ہیں۔ عصابہ، آپ نے عربی میں عصابہ گینگ کو کہتے ہیں۔ نحن عصبہ، عصبیت کس سے بنا ہے؟ اسی سے بنا ہے، یکجہتی کسی خاص وجہ سے۔ عصبیت اس کا نام ہے، زبان کی عصبیت، علاقے کی عصبیت، ضلع تحصیل کی عصبیت، ملک کی عصبیت، قوم کی عصبیت، مذہب کی عصبیت۔ عصبہ، عصابہ، جب مذہب کو گینگ بنا لیا جائے، قوم کو گینگ بنا لیا جائے، اس کی بنیاد پر بندے اکٹھے ہوں، یہ ہے۔ اس میں کچھ جائز عصبیتیں ہیں، کچھ ناجائز عصبیتیں، لیکن نحن عصبہ، وہ 10 کے 10 اگرچہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے لیکن ان 2 بھائیوں کے خلاف وہ ایک جتھا تھے۔
اب یہ دونوں تھے بھی چھوٹے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، اور میں نے دیکھا وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب ہمیشہ کوڈز میں آتا ہے، اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے، ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہا گا کہ مخلص آدمی کو خواب سناؤ تاکہ وہ اچھی تعبیر کرے، اس لیے کہ جو تعبیر وہ کرے گا وہ لاگو ہو جائے گی۔ تو کسی حاسد کو خواب مت سناؤ، تو وہ کوڈز میں آتا ہے، اس طرح نہیں آتا جیسے ہمارے شیخ الاسلام صاحب کو آتا ہے، وہ ہمیشہ کوڈز میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا 11 ستارے، ایک سورج چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین۔ اب باپ نے سمجھ لیا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ پاک اقتدار عطا فرمائے گا ان بھائیوں پر بھی، اور ایک دن میں اور اس کی ماں بھی اس کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اللہ پاک اس کو نبی بھی بنائے گا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنی خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا تو، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے چال چلیں گے، کوشش کریں گے کہ اس خواب کی تعبیر تمہیں نہ ملے، تو انہیں خواب مت سمجھانا، بتانا نہیں ہے۔ اب اسباب کے ذریعے آپ دیکھیں گے اس صورت میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار اسباب کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ تقدیر ٹل جائے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسے کرنی بھی چاہیے۔ ہر انسان کو اسباب کے اندر رہ کر اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَلِيمٍ، وہ بڑے علم والا تھا، بڑی دانش مند ہستی تھی یعقوب علیہ السلام کی، اللہ پاک نے کہا اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال تدبیر سے تقدیر کا رستہ روکا نہیں جا سکتا، ہمیں تدبیر کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے تدبیر کی کہ بھائیوں کو مت بتانا، انہوں نے نہیں بتایا، اور ان کو بتا دیا کہ تیرا رب تجھے چنے گا، تجھ پر انعام کرے گا جس طرح تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر کیا ہے، یعنی تمہیں نبوت کے لیے اللہ پاک نے چن لیا۔ یہ ساری باتیں انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتا دی، اور آگے چل کے خود بھی یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا اللہ پاک تمہیں تعبیر کا علم بھی دے گا۔ بات ہو گئی، لیکن یہ خواب دیکھنے کے بعد انہیں پیار زیادہ ہو گیا یوسف علیہ السلام سے، اب خود ہی وہ وجہ انہوں نے فراہم کر دی دوسری اولاد کو ایکشن لینے کے لیے۔ جب پتہ چل گیا کہ نبوت میں یہ میرا وارث ہوگا، 12 بیٹوں میں سے نبوت اسے ملے گی، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، تو ظاہر اللہ کا انتخاب پیارا تھا انہیں، بیٹا بھی تھا ان کا، اور پھر نبی بھی چن لیا گیا تھا، تو ان کا پیار اس کے ساتھ، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وسا نہیں کھاتے تھے یعقوب کے بغیر، یوسف کے بغیر، اور وہ ان کو دیکھ کے جیتے تھے۔ اب یہ بات دوسرے بچوں کو زیادہ چبھی، انہوں نے کہا کہ لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے یعنی بنیامین سے کچھ زیادہ ہی نہیں پیار کرنے لگ گیا۔ احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں یہ ہمارے ابا جی کو، ونحن عصبہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پیارے ہونے چاہیے، ہم 10 ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ باپ یہ دیکھتا کہ یہ بچے ہیں، یہ کما کے لائیں گے، یہ میرے، اور قبائلی زندگی میں یہی ہوتا تھا کہ جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ جیدار گنا جاتا تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ یہ آج کل کے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جو باپ کو ہی مار دیتے ہیں۔ جو عبد المطلب تھے ان کے بھی یہاں یہی مسئلہ ہوا تھا کہ کنویں پہ جب انہوں نے زمزم والے کنویں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو چونکہ ان کے یہاں اولاد کوئی نہیں تھی تو وہ ہار گئے، دوسری پارٹی جیت گئی، تو انہوں نے پھر منت مانی کہ اللہ پاک تو اگر مجھے بیٹے دے جو میرے پشت پناہ بنے تو میں ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کروں گا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 جو ہے وہ ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی ان کے والد چنے گئے تھے عبداللہ ذبح ہونے کے لیے ان کے 12 بچوں میں سے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام چنے گئے تھے، تو یہ 2 ذبیحوں کی میں اولاد ہوں۔ تو اللہ نے پھر انہیں دی، اور پھر انہوں نے وہ زمزم کا کنواں قبضے میں کیا ان بیٹوں کے زور پر۔
تو ان کا کہ نحن عصبہ، دنیاوی لحاظ سے بھی ہم 10 ہیں، وہ 2 بھائی ہیں، پھر وہ چھوٹے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ان کے پشت پناہ ہیں، اور یہ پیار ان سے کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارے ابا جو ہے نا کوئی اتنا عقل مند بھی نہیں ہے، یعنی عقل مندی تو یہ تھی کہ 10 کو ناراض نہ کرو، لیکن یہ 10 کو تو گنوا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے حسن سلوک سے، اور 2 کو اپنا بنا رہے ہیں۔ ان میں سے چھوٹا تو ہے ہی بالکل چھوٹا، اور جو یوسف تھے وہ بھی 7-8 سال کے تھے، دوسرا تو غالباً 40ویں میں تھا تو والدہ فوت ہو گئی تھی بنیامین کی۔ خیر، ان کا کہ یہ اس طرح بات بنے گی نہیں، اقتلوا یوسف، یا تو اسے قتل کر دو کسی بہانے سے، او اطرحوہ ارضا، یا اسے کہیں کسی زمین میں پھینک آؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، وہ خالی کر دے تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے، یعنی اب ہر وقت رخ جدھر وہ یوسف پھرتا ہے ادھر یعقوب کا رخ بھی پھرتا رہتا ہے، چہرہ ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ غائب ہو جائے گا تو پھر کچھ ہماری بھی فکر کسی کو ہوگی کہ ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں۔ یخلو لکم، خالی جو ہماری اردو میں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یخلو لکم خالی کر دے تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، ابھی تو اس نے سارے کا سارا اپنی طرف گھما کے رکھا ہوا ہے، قتل کر دو یا پھینک دو کہیں اسے، 2 آپشن ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، کہنے والے نے کہا، اور وہ یہودا تھا جس پہ پھر یہ یہودی آگے چلے، اس نے کہا مارو نہیں، اتنا ظلم نہیں کرو، تم ایسا کرو اسے اندھے کنویں میں کہیں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اسے کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا۔ یلتقط، لقطہ کہتے ہیں جو پڑی ہوئی چیز آپ کو ملتی، عربی میں اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اسے کوئی قافلے والا اٹھا کے لے جائے گا، دیکھے گا بھائی کام کی چیز ہے، چونکہ لوگ اس زمانے میں بیچا کرتے تھے، غلامی بڑی عام ہوتی تھی، تو کوئی لے جائے گا، جا کے بیچ دے گا اسے، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن مارو مت۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے پر اب تیار ہو ہی گئے، ظاہر ہے میں تمہاری مخالفت، پہلے اس نے مخالفت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ باقی ایک طرف میں سارے 9 اور میں اکیلا ایک طرف، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کرنے چلے بھی ہو تو پھر قتل مت کرو اسے۔ اس کے بعد پھر وہ ابا جان کے پاس آئے کہ یا ابانا ابا جی آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں ہم پر، کبھی آپ اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب، ہر وقت گھر میں رہتا ہے، ڈپریس ہو جائے گا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، کل یہ گھوم پھر آئے گا، 4 چگ لے گا، کھا پی لے گا، پکنک کر لے گا، یرتع ویلعب، کھیل کود لے گا۔ ارتع چرنے کو کہتے ہیں، راعی چرانے والا ہوتا ہے، رعایت کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے بڑی پریشانی ہوگی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں پریشان رہوں گا جب تک یہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور یہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اسے۔ اب دیکھیں آئیڈیا بھی جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے دے دیا انہیں، یعقوب علیہ السلام کے کلام سے انہیں یہ آئیڈیا مل گیا کہ یہ بھیڑیے والا بہانہ صحیح ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہنے لگے کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے ہمارا بھائی، پھر تو ہماری ناک ہی کٹ گئی نا، پھر تو ہمیں خام خواہ جتھا بنے ہوئے، اتنے کڑیل جوان ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب انہیں لے گئے، اب یعقوب علیہ السلام بڑے بامروت تھے، اور پھر تقدیر آگے بڑھتی ہے اور انسان کو فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے بارہ دیکھا، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے قاتل کو معاف کریں گے، ہمیں جو شخص کہتا تھا کہ اسے معاف کر دیں، ہم اس کے ساتھ بات چیت ختم کر دیتے تھے، مرنا جینا ختم کر دیتے تھے، جو ہمارے اصطلاح استعمال ہوتی۔
لیکن وقت آیا اور اللہ پاک نے ہم سے معاف کروا لی. سوچا نہیں تھا کبھی دور دور تک، لیکن اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی. ہم مار نہیں سکتے تھے، ہمارے ہاتھوں فیصلہ کروایا اللہ پاک نے. تو وہ جانتے بوجھتے وہ جب لے گئے تو حضرت زینب جو ان کی بہن تھی وہ خواب دیکھ رہی تھی. اس میں انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے میرے بھائی کو. تو وہ دوپہر کا وقت تھا، وہ ایک دم اٹھی اور انہوں نے فوراً پوچھا یوسف کہاں ہے؟ ان کا بھائیوں کے ساتھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ابا آپ کتنے عقل مند تھے، آپ نے کیا کر دیا ہے، کن کے ساتھ بھیج دیا آپ نے یوسف کو. اب یہ نکل پڑی پیچھے. تو یہ دو بھائی اور یہ ایک بہن ایک ماں سے تھی. خیر اللہ پاک فرماتے کہ جب وہ لے کے چلے گئے اور انہوں نے ایک کنویں میں ان کو پھینکنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ پاک نے پھر یوسف علیہ السلام کو تسلی دی. یعنی باپ سے اگر جدا کیا ہے تو پھر اللہ نے رابطہ رکھا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف تو فکر مت کر، ایک وقت آئے گا یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو ان کا یہ کرتوت جتلائے گا. اور یہ اس بات کو سمجھتے نہیں، یہ جس چیز کا رستہ روکنے چلے ہیں یہ کبھی روک نہیں پائیں گے. واللہ غالب علی امرہ واللہ بالغ علی امرہ. اللہ پاک جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کوئی اس کا رستہ نہیں روک سکتا. انہوں نے پھینک دیا کنویں میں اور واپس ابا جان کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، لیٹ کر کے آئے تاکہ اندھیرے میں جب وہ روئیں تو ان کے رونے کی مصنوعیت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام پہ کھلے نہ. جان بوجھ کے اندھیرا کر کے آئے. ہمارے ہوتا ہے نا خواتین جب روتی ہیں تو وہ اوپر کپڑا کر لیتی ہیں، دوپٹہ اوپر کر لیتی ہیں تاکہ سائیڈ والا دیکھے نہ کہ یہ مصنوعی رو رہی ہیں یا اصلی والا رو. اب رونا تو چونکہ ظاہر کرنے کے لیے ایک رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو یہ سلسلہ ہوتا ہے اس میں. تو وہ پھر آئے اور رونا شروع کیا. جی گئے تھے ہم، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ہمیں پتہ ہے آپ کو یقین تو نہیں آئے گا، دل کا چور ہوتا ہے نا من. تو وہاں پہ یقین تو کرنے والا نہیں، اگرچہ ہم سچے ہیں. اور سچائی کے لیے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک انہوں نے بھیڑ ذبح کی، ادھر پکنک کی نا، باربیکیو بھی لگایا، وہ خون ان کے کپڑوں کو لگا دیا اور کہا کہ جناب یہ دیکھیں بڑی مشکل سے کپڑے اس کے ڈھونڈے ہیں یوسف کے، اور بھیڑیا جو ہے وہ کھا گیا کپڑے، ہم لے آئے ہیں یہ خون و خون کپڑے. اس زمانے میں لیبارٹری تو تھی نہیں، ڈی این اے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی بڑا ہی مؤدب کوئی بھیڑیا چن کے اللہ نے بھیجا تھا میرے بیٹے کے لیے، جس نے پہلے کپڑے اتروائے اس کے تاکہ پھٹ نہ جائیں اور پھر کھایا میرے بیٹے کو. پتہ چل کے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کہانی گڑھی ہے، تم نے اپنی چال چل لی ہے، جو تم نے کرنا تھا وہ کر لیا. فصبر جمیل، اب میرے لیے تو سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں، لڑ میں تم سے نہیں سکتا. اب اسی کے حوالے ہے پھر جس نے یہ سارا سلسلہ اب چلایا ہے، کسی نہ کسی بننے لگائے گا. انہیں پتہ تھا. وہ جب بار بار بیٹے کہتے کہ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا تو آپ کیوں بار بار یوسف یوسف کرتے ہیں؟ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ مرنے والا نہیں ہے، تم سب نے اس کے سامنے ایک دن سر جھکانا ہے. میں وہ اللہ سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو وہ پھر صبر کر کے بیٹھ گئے. بیٹا بستی کے باہر کے کنویں میں پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جب اللہ پاک کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسباب کیسے روک دیتا ہے، اسباب کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کیسے دروازے کھول دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب جہاز اوپر ہوتا ہے تو وہ مختلف کیبنز کے درمیان کپڑا کھینچ دیتے ہیں، فرسٹ کلاس، اکانومی کلاس، بزنس کلاس، وہ کپڑے کھینچ دیتے ہیں. جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو وہ ہٹا دیتے ہیں سرے سے سرے تک. یہی حال اللہ پاک کرتا ہے. جب وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے پردے کھینچ دیتا ہے، جب کر لیتا ہے کھول دیتا ہے.
بستی کے پاس کے کنویں میں یوسف پڑے ہوئے ہیں، قمیص یعقوب علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی، یوسف کی خوشبو کوئی نہیں آ رہی. یوسف کہاں ہے؟ جب اللہ نے پردے ہٹائے ہیں تو کرتا مصر سے چلا ہے، اور فلسطین میں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، سٹھیایا ہوا نہ کہو، مت مارا ہوا نہ کہو، تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، یوسف آ رہا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی الوژنز ہیں، جب سے یہ یوسف گئے روز آپ کو خواب آتے ہیں یوسف کے، کوئی یوسف وغیرہ نہیں ہے. پھر جب آ گیا فلما جاءہ البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جب وہ بشارت والا آ گیا، قمیض ان کے چہرے پہ ڈالی گئی اور ان کی بصارت لوٹ آئی، تو انہوں نے کہا بیٹوں سے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا، ایک قمیص بیٹے کی دیکھ کر ان کی بصارت چلی گئی اور دوسری قمیص بیٹے کی ڈالی گئی تو بصارت واپس آ گئی. خیر وہ پھر ایک تو یہ اس میں ہوا کہ اولادوں کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، اس میں ذرا سا بھی آپ کی توجہ اگر دوسری اولاد کی طرف ہو تو خود بھائیوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اس چیز کی کیئر نہیں کرتے. ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اس بچے کو نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر بھی یہ چیز، ہم اسے الگ شخصیت سمجھتے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جلدی سے کھا لو نہیں تو بھائی کھایا جا کے، پی لو ورنہ بھائی پی جائے گا، لے لو ورنہ بھائی لے لے گا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دشمنی اس کے اندر دوسرے بھائی کے ہم ڈال رہے ہیں کہ بھائی کی نظر تیری چیزوں پہ ہوتی ہے، تو نہیں لے گا تو جھٹ سے لے لے گا. ہم یہ نہیں کہتے اولاد کو کہ بھائی تجھے تیرا حق مل گیا، اب یہ چیز تیرے دوسرے بھائی کی، وہ ابھی کھائے، وہ کل کھائے، وہ 10 دن بعد کھائے، یہ اس کی چیز ہے، تجھے تیرا حق مل گیا ہے، اگر تجھے چاہیے تو بھائی سے مانگ، وہ دے دے، اس کی مہربانی، تو کھا نہیں سکتا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بھوک ہے یا نہیں ہے، کھا لے ورنہ وہ کھا لے گا، اور پلاٹ پہ کچھ بنا لے ورنہ دوسرا بھائی بنا لے گا. تو ہمیں گھر میں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دوسرے بھائی تیرا دشمن ہے، اس کی تیری چیزوں پر نظر رہتی ہے، ذرا سا تو تھڑک گیا تو بھائی قبضہ کر لے گا، بھائی کھا جائے گا. یہ آہستہ آہستہ جو عداوت ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. پھر اس کو نکالا نہیں جا، جب یہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور آپس میں سینگ پھنسا لیتے ہیں بھائی، اس وقت باپ کہتا پھرتا تم دونوں میری اولاد ہو، تم ایک کوئی پیٹ سے پیدا ہوئے، تمہیں کیا ہو گیا ہو، یہ تمہارا بھائی ہے لیکن ہم نے بھائی چھوڑا کب. اس لیے اولاد کے معاملے میں ایک تو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، پیار میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کے ساتھ اتنا زیادہ کیا جائے کہ دوسرا محسوس کر لے اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو ایک بندہ آیا، جیسے دنیا آتی رہتی مسائل پوچھنے کے لیے، آگے بیٹھا تو پیچھے اس کا بیٹا بھی آ گیا. پوچھا کہ ابو کدھر گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور کے پاس گئے ہیں، تو وہیں آ گئے. بیٹا آیا تو اس نے اسے چوما اور چوم کے اپنی گود میں بٹھا لیا ران پر. پھر بیٹی بھی پیچھے آ گئی تو اس نے اسے چوما اور زمین پر بٹھا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے عدل نہیں کی، ما عدلت، تو نے عدل نہیں کی، یا تو اس کو بھی زمین پہ بٹھا یا اس کو بھی گود میں بٹھا. وہ سمجھے گی کہ چونکہ میں بیٹی ہوں لہذا میں زمین کے قابل ہوں، میں باپ کی گود کے قابل نہیں. عدل یہ ہے کہ بیٹی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی جو ہے، بیٹا تو MBBS بنا دیا اور بیٹی کو 8 پڑھا کے گھر میں بٹھا لیا، پرایا مال ہے بھائی، دوسروں کے لیے پیسہ کیوں خرچ کریں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں بچے محسوس کرتے ہیں، جب آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرے اسباب نہیں ہیں، تو کہتے ہیں اس کی بار آپ کے پاس ذرائع تھے، وسائل تھے، آپ نے قرض بھی لیا، اور میری دفعہ آپ چاہتے ہیں میں مرنڈے بیچوں، میں سوتیلا ہوں. اب وہ ویر کرنے لگ جاتا ہے. لہذا آپ یا تو پھر اتنی تعلیم سب کو دلائیں جتنی دلا سکتے ہیں،
اتنا فرق نہ ڈالیں کہ ایک چپڑاسی اور دوسرا ڈاکٹر ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کے پھر بڑے بڑے قضیے پیدا کرتی. خیر یہ کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہ کنویں آگ پہ آ کے کسی نے قافلے نے سفر کیا، اب مصر پہنچانا تھا، مصر کا بادشاہ بننا تھا. اسباب دیکھے سارے کیا بن رہے ہیں. دردناک کہانی ہے. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیے. محمد متولی شعراوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنے کا مطلب بادشاہ بننا ہے مصر کا، تو ان میں سے ہر بھائی دوسرے کو کہتا کہ مجھے پھینکو. سوچنے والے کیا سوچ رہے تھے اور بنانے والا کیا بنانے چل رہا تھا. قافلے والے اٹھا کے لے گئے. یا بشرا ھذا غلام، پانی کے لیے اس نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، نیچے کھینچ رہا ہے. نے کہا اڑا ہوا کہاں ہے؟ نیچے دیکھا تو ڈول میں بچہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے جناب وہ بندے اور بھی بلا لیے کھینچنے والے. نے کہا بشارت ہو، غلام مل گیا ہے، منافع ہی منافع. تو انہوں نے وہ بچہ کھینچ لیا اور جا کے اونے پونے داموں میں بیچ دیا مصر میں. اب مصر میں خریدا جس نے، اس کے لیے بڑے ہمارے بڑے بڑے قصے ہیں. ایک خاتون جو ہے، وہ بوڑھی خاتون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سوت کاتا کرتی تھی، تو اس کے پاس خریدنے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ سوت کی جو اس نے اس دن کاتا ہوا تھا، وہ وٹی سی بنائی ہوئی تھی، لکڑی کے گرد وہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے نا کافی، تو وہ لے آئی. تو ظاہر ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے یوسف علیہ السلام، اور پھر اللہ پاک نے حسن بھی بہت زیادہ دیا تھا. تو ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ریٹ لگا کے وہ لے لے. جس چیز کی بولی لگتی ہے اس میں پھر ریٹ چڑھنا شروع ہو جاتا. بیچنے والوں نے بولی بڑی تھوڑی شروع کی تھی، بے سامان قلیل. تو اس کو کسی نے کہا کہ مائی اس میں تمہیں کون دے گا؟ اس نے کہا دے نہ دے، کم از کم یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا کہ بولی میں بھی شامل تھی. بعد لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک دن شیشہ دیکھا تو انہیں بڑا اچھا لگا اپنا آپ. تو کہا کہ وہ دھاگے والی کو لا کے اصل میں انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی قیمت یہ بھی لگی تھی، اس کا بھی علاج کیا گیا. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس نے اپنی بیوی سے کہا جس نے خریدا انہیں، وہ بادشاہ کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ اکرمی مثوا، اس کی ذرا ٹہل سیوا کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ. عسى ان ينفعنا، ذرا بڑا ہو گیا تو شاید ہم زیادہ منافع پر بیچ دیں اسے، یا ہماری اولاد کوئی نہیں ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. كذلك مكنا ليوسف في الارض، اس طرح ہم نے یوسف کو گھر دیا. ہم نے اس بندے کا گھر دیا جس کا حکومت کے ساتھ تعلق تھا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں درباری معاملات کی سمجھ لگ جائے. وہ جس گھر سے آئے تھے وہاں بکریاں چرائی جاتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام گلہ بان تھے، بادشاہی کے ساتھ ان کا لینا دینا کوئی نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کو سمجھانا تھا کہ بادشاہی کیسے کی جاتی ہے، معاملات کیسے چلتے ہیں، یہاں کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. گھر میں رہنا شروع ہو گئے. آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، تدریج ہوتی ہے اس میں، سٹیپ بائی سٹیپ ٹارگٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ وہ معاملات بڑے برے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نتیجے بڑے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں اصل میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بظاہر وہ حالات جن کی وجہ سے بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اگر وہ خودکشی نہ کرے، صبر کر جائیں، اللہ پر چھوڑ دیں معاملے کو، تو اس میں سے بہت بڑی خیر برآمد ہوتی ہے. سورہ کاف میں آپ نے دیکھا تینوں واقعات جو کوٹ کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رجل صالح تھے ان کے، تو بظاہر تو وہ تینوں کے تینوں ہی بڑے اندوہناک ہیں.
جس نے انہیں فری لفٹ دی اپنے جہاز کے اندر، اس کا انہوں نے پھٹا پھاڑ دیا، توڑ دیا، اس عیبدار کر دیا جہاز کو. تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس نے تو آپ کے ساتھ مہربانی کی اور آپ نے اس کا جہاز عیبدار کر دیا، ایک بچہ مار دیا. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. گاؤں والوں کے پاس گئے اور ان سے مہمانی کا تقاضا کیا کہ آپ ہمیں مہمان بنا لیں، کچھ کھانے پینے کو دیں، اس لیے کہ پرانے زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ بندہ نہیں دے گا، بستی والے نہیں دیں گے تو آپ ہوٹل میں چلے جائیں گے، یا تو آپ کو کوئی کھلائے گا یا پھر آپ بھوکے رہیں گے. اور اگر آپ اب بھی بھوکے ہیں اور پیچھے سے آپ بھوکے آئیں اور آگے بھی راستے میں کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ چلو یہاں سے جبل علی والے ہوٹل پہ ناشتہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ بستی والے آپ کو قتل کرنے پر تل گئے. یہ اتنا بڑا جرم تھا. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف میں وابن سبیل بھی ہے، راہ چلتا مسافر ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں وہ لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اس وقت اس کھانے کے ساتھ اس کی زندگی جڑی ہوئی، اس وقت آپ نے اس کو دینا نہیں دیا تو آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا. یہ قتل نفس کے برابر ہے. انہوں نے وہاں پہ فری میں وہ ان کی دیوار سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا یار جتنا انہوں نے کیا تھا اتنا تو پیسے لے لیتے. وہ پیسے ان سے لے کے ان کے منہ پر مارتے اور کہتے کہ یہ لو پیسے اور ہمیں کھانے کو دو. انہی کا پیسہ ان کے منہ پہ مارتے. یہ آپ نے فری میں کام کر دی. جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ ان کے یہاں دعوت پکی ہوئی تھی، گاؤں والے کھا رہے تھے، مہمانوں کے لیے انہوں نے کوئی گنجائش نہیں نکالی. اسی طرح کے واقعات جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بہت برے ہیں اور لوگ روتے پھرتے ہیں، اللہ کے گلے کرتے پھرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے تمام مصائب کے باوجود اللہ پاک کی تعریف کی. اچھا وہاں اللہ پاک لے کر گئے، وہاں ایک اور فتنہ منتظر ہے. بادشاہ کی بیوی جو ہے، اس کی سپہ سالار کی بیوی جو تھی، وہ جب یہ جوان ہوئے تو وہ عاشق ہو گئی. اب ہمارے یہاں تو سورہ یوسف میں سے قصہ یوسف اور زلیخا ہی نکالا جاتا ہے. یوسف پوچھے 10 زلیخا کتنے گئے جوانی، اور عورتیں روتی ہیں داڑو داڑ. اس میں بڑے ہی اسباق ہیں. وغلقت الابواب، دروازے اس نے بند کر دیے. وقالت حیت لک، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ احسن ربی، انہ ربی احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے پالا اور وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب اسباب جو تھے وہ سارے یہ تھے کہ وہ ٹریپ ہو جائے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، نبیوں کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ نبیوں کے شایان شان ہوتے ہیں. اے لیول والوں کا امتحان KG1 والوں کی طرح نہیں ہوتا. یہ ہم ہیں KG1 والے. آپ دیکھیں نبی یعقوب کا کتنا سخت امتحان ہو رہا ہے، ادھر ان کا امتحان ہے. وہ جو خاتون تھی وہ بھی مصر میں سب سے خوبصورت تھی، مردوں میں یہ سب سے خوبصورت تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ ان پر ڈل گئی تھی تو ڈل یہ بھی جاتے، اس لیے وہ مرد تھے اور وہ خوبصورت عورت تھی اور ذی جلال بھی تھی، سپہ سالار کی بیوی تھی. اگر یہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو یہ بھی اسی طرح جس طرح ایک مرد ری ایکشن کرتا ہے یہ بھی کرتے. ایسا نہیں، اس لیے ان کے پاس رب کی برہان تھی جس نے انہیں روکے رکھا. واستبق الباب، دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف. سباق آپ کو پتا نا، ریس کو کہتے ہیں یہاں پہ. تو واستبق، دونوں دوڑے. یوسف علیہ السلام دوڑے دروازہ کھولنے کو اور وہ دوڑی ان کے سامنے کھڑا ہونے کو کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، ان کو جانے نہ دو. لیکن اس نے دیکھا کہ یوسف تیز ہے، پہنچ جائیں گے. اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور ان کی قمیض پھٹ گئی. دوڑتے کو جب پکڑا قمیض پھٹ گئی پیچھے. دروازہ کھولا، باہر شور کھڑا تھا.
جو ہی دیکھا اس نے تو فوراً اس نے پانسا پلٹا اور اس نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. شکر ہے آپ وقت پر آ گئے. اب آپ بتائیں کہ جو بندہ آپ کے گھر والی پر بری نگاہ ڈالے اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. سپہ سالار کے ساتھ اس کے خاندان کا کوئی شریف آدمی عقل مند بھی تھا. اس نے کہا صبر کرو. یا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے بری نگاہ ڈالی ہے میرے اوپر, اس نے میری عصمت لوٹنے کی کوشش کی. ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے میرے نفس سے چھیننے کی کوشش کی, اغوا کرنے کی کوشش کی, میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کی کوشش کی. وہ شاہد اب دونوں نے کیس پیش کر دیا. عورت نے یہ کہا کہ اس نے میرے اوپر بری نگاہ ڈالی ہے, انہوں نے کہا نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو کیس بن گیا, نہیں تو مقدمہ ہو گیا. شاہد من اہلہا, اس کے اپنے خاندان کے بندے نے یہ کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین, اگر اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ سچی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, یہ سچوں میں سے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اب دیکھیں جب قمیض پھٹی ہے بظاہر تو نقصان ہوا ہے لیکن وہی پھر گواہ بن گئی ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات انسان کو بچانے کے کام آتے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا قمیض پہ, ظاہر ہے اگر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر ہاتھ ڈالا ہے زلیخا پہ تو سامنے سے ہی پکڑا ہوگا اور اس نے مزاحمت کی ہوگی تو سامنے سے ہی چیزوں کو متاثر ہونا چاہیے تھا, قمیض کو سامنے سے پھٹنا چاہیے تھا. اور اگر یہ اپنا دفاع کر رہے تھے, بھاگ رہے تھے, تو پھر قمیض کو پیچھے سے ہی پھٹنا چاہیے تھا. تو جب دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قال انہ من کیدکن, تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے. ان کیدکن عظیم, تمہاری چالیں بڑی ہی عظیم ہوتی ہیں, تم چھوٹی موٹی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہو, تم بڑا گریٹ ایک ٹریپ تیار کرتی ہو. ان کیدکن عظیم, اللہ پاک نے شیطان کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا, اس کے قید کو عظیم نہیں کہا, کہا شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی. عورت کو کہا تیری چال بڑی عظیم ہوتی. یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا, چھوڑ مٹی پا, بات یہیں ختم کر دو. اسے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, تو توبہ طائب کر, باز آ جا, بات ختم کر دی. اب یہ عام طور پہ وہاں رواج تھا, ایلیٹ کلاس کے اندر جو خواتین گھروں میں ملازم وغیرہ رکھتی تھی تو وہ ملوث ہو جاتی تھی, لیکن وہ اسے ایک کھیل سمجھتی تھی, سیریس گیم نہیں بناتی تھی. انہوں نے جب سنا کہ یوسف زلیخا جو ہے وہ یوسف کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے, اصل میں یہ جرم تھا. آپ کے گھر میں کام کرنے والا ایک لڑکا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے, کوئی سردار نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے, ان لوگوں سے چلو ٹھیک ہے وقتی طور پہ استفادہ کیا جائے, لیکن یہ کہ ان کی محبت میں گرفتار ہوا جائے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا, اس کا جرم یہ ہے کہ اسے محبت ہو گئی ہے. انا لنراها, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھٹکی ہوئی عورت, کوئی اپنا بنا بنایا گھر ایک غلام کے لیے تھوڑی اجاڑ دیتا ہے. فلما سمعت بمکرہن, اب اس نے یوسف علیہ السلام کو کبھی باہر نہیں نکالا تھا, خزانے کی طرح چھپا چھپا کے رکھتی تھی, یہ دیکھنا چاہتی تھی.
تو انہوں نے یہ بات پھیلائی اس لیے کہ وہ مجبور ہو جائے زلیخا ہمیں دکھانے کے لیے کہ وہ لڑکا کیسا ہے جس کے لیے وہ جان دینے پر تیار ہو گئی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن. اس نے جب سنا تو ان سب کی دعوت کی اور ان میں سے ہر ایک کو سیب پکڑائے، چھریاں پکڑائیں کاٹ کے کھانے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکلو باہر. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں وہ بہت بڑی تعریف کی. اکبرنہ، ان کی بڑی تکبیر بیان کی، بڑی بڑائی بیان کی. اوئے ہوئے 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 کیا چیز ہے. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ کھائے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ نہ صرف فرشتہ ہے بلکہ بڑا خوب، فرشتوں میں سے بھی کوئی سلیکٹڈ بندہ ہے. نائس ون آف اینجلز، فرشتوں میں سے بھی بہترین فرشتہ ہے. اب اس کو مکر یہاں بھی کہا گیا ہے، اور جب آگے چل کے کیس بادشاہ کی عدالت میں آیا ہے تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے لیے لفظ مکر استعمال کیا. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چالوں سے واقف ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے وہ ان کی چال تھی، یوسف علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کے لیے. یہ عورتوں کی ایک چال تھی. تو وہاں جب کیس پیش ہوا تو یوسف علیہ السلام نے عدالت میں پھر اپنے اس آقا کا نام نہیں لیا. دیکھیں نمک حلالی اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے زلیخا کا نام نہیں لیا، کیس میں سے نکال دیا اسے اور ان عورتوں کا نام لیا. ان عورتوں سے پوچھو کیا مسئلہ تھا جس جرم میں مجھے سزا دی گئی. خیر وہ معاملہ ٹلا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی یہ ہے جس کے بارے میں تم کہتی تھی کہ زلیخا پاگل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں، تو حق بنتا ہے پاگل ہونے کا، وہ تو ہم بھی ہو گئی ہیں. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، میں نے پہلے ٹرائی کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا، اب یہ نہیں مانے گا تو میں اسے ذلیل کر دوں گی یا جیل میں ڈلوا دوں گی. وہاں پہ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وہ دیکھنا ان کا رابطہ کدھر ہے، ادھر چالیں کیا ہو رہی ہیں. ایک گھرا ہوا بندہ ہے، اللہ کا نبی، سرداروں کی بیویوں میں گھرا ہوا ہے جو بڑی بارسوخ عورتیں ہیں، ایک اشارے پہ گردن مروا سکتی ہیں، اور وہ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ پاک مجھے جیل اس سے زیادہ عزیز ہے جس جرم کی طرف یہ مجھے بلا رہی. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ تو نے ان کی چالیں دور نہ کی. اصب الیہن، میں کب تب صبر کروں گا، میں انسان ہوں، میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اس لیے کہ گناہ جو ہے یہ ایک لمحہ جہالت ہوتا ہے. جب تک بندہ رب سے رابطے میں رہتا ہے کبھی گناہ نہیں کرتا. یہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بار بار کہا کہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا نیٹ ورک کولیپس کر جاتا ہے. آپ لفٹ میں گھسے، آپ کا نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو گیا. اسی طرح بعض زون ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں رب کے ساتھ بندے کا رابطہ رہتا نہیں، وہ لمحہ ہوتا ہے، شیطان اس کو دیکھ رہا ہوتا کہ اب نیٹ ورک نہیں. اس لیے فرمایا کہ جب ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو رب انہیں یاد آ جاتا ہے. لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کوئی شخص جب زنا کرتا وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کوئی پینے والا حالت ایمان میں کبھی نہیں پیتا. وہ جہالت کا لمحہ ہوتا. ایمان نکلتا ہے تو شراب اندر جاتی ہے. ایمان کی موجودگی میں سپیس کوئی نہیں. دیکھنا باٹل کے اندر اگر ہوا ہے، وہ جتنے بلبلے نکلتے جاتے ہیں اتنا پانی اندر چڑھتا چلا جاتا.
ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ایمان نکلتا ہے تو چوری ہوتی، ایمان نکلتا ہے تو زنا ہوتا، ایمان نکلتا ہے تو شراب پی جاتی. یہ ہے وہ لمحہ. اکم من الجاہلین. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. روزہ ایمان رکھواتا ہے، پہلے ایمان جاتا ہے تو پھر روزہ جاتا ہے، حالت ایمان میں روزہ نہیں جاتا. صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم. ہمیں ایک قوم کالے چٹے گورے امیر غریب سب کو کس نے جوڑا ہوا ہے؟ قرآن نے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، مشرق والے ہو یا مغرب والے ہو، تم ایک امت ہو. امت بن کے سوچو گے تو عزت پاؤ گے. اس لیے کہ ہمارا ہاتھ امت پر ہے. اسے چھوڑ جاؤ گے تو ڈی کمپوز ہو جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے. تو خیر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. وہ تنگ آ گئے روز کے قضیوں سے، تو انہوں نے کہا یار اس مدعے غائب کرو. وہ جو سپہ سالار تھے، جو مشیر تھے بادشاہ کے، جن گھروں میں مصیبت پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یار یہ بندہ ہی غائب کرو. انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اب دیکھیں انہوں نے کنویں میں پھینکا، مصر پہنچا دیا. انہوں نے جیل میں ڈالا بادشاہ سے رابطے کے لیے. وہاں وہ بادشاہ کا پی اے مل گیا جس نے خواب دیکھا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.